اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الفتح کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، ترتیب نزولی کے لحاظ سے 111ویں اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 48ویں 48 اس کی کل 29 آیات ہیں اور 4 رکوع۔ اس کی شان نزول کچھ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ 6 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ عمرے کے لیے تشریف لے کے گئے۔ تو مکہ سے باہر ہی لوگوں نے انہیں یا مکہ والوں نے انہیں روک دیا اور بیت اللہ کی زیارت اور باقی جو عمرے کے لوازمات ہیں، جو اس کے ڈفرینٹ چیزیں ہیں، وہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفارتکاری کے لیے مکہ بھیجا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی یا ایک آدھ دن کے بعد ہی کچھ ایسی افواہیں پھیل گئیں کہ پتہ نہیں ان کو کسی نے شہید کر دیا ہے۔ تو اس موقع پہ سارے مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور اس بات کا عہد کیا کہ وہ بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کو عام طور پہ بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ اسی سورت کی آیت نمبر 18 میں موجود ہے۔ بہرحال بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ جو افواہ تھی وہ غلط تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باخریت ہیں۔ بہرحال گفت و شنید کا سلسلہ ایک چلا اور ایک معاہدہ طے پایا گیا جسے عام طور پہ صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب اس معاہدے کی روح سے مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس لوٹ گئے اور اس معاہدے کی کچھ شرائط ایسی تھیں کہ اکثر مسلمان اس سے بڑے رنجیدہ تھے۔ اب مکہ سے مدینہ جب واپسی ہو رہی تھی تو دوران سفر یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے دشمنوں کی ساری چالیں انہی پہ الٹ پڑی اور حق کے راستے میں حائل تمام رکاوٹیں ایک ایک کر کے دور ہوتی گئیں۔ تھوڑی عرصے کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا اور اسلام کا پرچم پورے جزیرہ عرب پہ لہرانے لگا۔ فتح کا روٹ فتح ہے اور یہ لفظ قرآن کریم میں تقریباً 38 دفعہ آیا ہے۔ اس کے اپنے جو میننگ ہیں وہ ہیں کھل جانا، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اوپن اور ڈسکلوز، اور بعض اوقات اس سے مراد دشمنوں پہ فتح یعنی وکٹری جو ہے وہ بھی لی جاتی ہے۔ اگر آپ اس لفظ پہ غور کریں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اس سے مراد کسی کام یا کسی معاملے کے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کا دور ہو جانا ہے۔ جب وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو وہ سارے راستے، وہ سارا معاملہ کھل جائے گا اور آپ اپنی مرضی کے مطابق اس جگہ پہ آ جا سکیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے اب مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الفتح رکوع نمبر 1 اور 2 اور آیات 1 سے لے کے 17۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دی ہے تمہیں ایک فتح مبین۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں
वजतिम्मा नेमतहु अलैका, और अतमाम करे अपनी नेमतों का तुम पे, वयहदिया का सिरात मुस्तकीमा, और हिदायत फरमाए तुम्हें सिरात मुस्तकीम, वयंसुरकल्लाहु नस्रन अजीज़ा, और नुसरत फरमाए तुम्हारी अल्लाह ताला एक नुसरत बाइज़्ज़त बावकार। फतहना, फतह से बना, फे ते है, हमने खोल दिया, वी गिव विक्ट्री, वी गिव वर्डिक्ट, वी ओपन्ड, वी एक्सप्लिकेटेड। तकद्दमा, कदम, काफ दाल मीम से बना, पहले हो चुके, प्रिसीडेड। ताखर, अखर से बना, अलफ खे रे, बाद में होने वाले, जिसके बाद कोई हो जाए, सक्सीडिंग या फॉलोइंग। अब इस सूरह की जो शान नज़ूल है उसकी एक अपनी हैसियत है, लेकिन इस लफ्ज़ का जो वसी तर मफ़हूम है वो जानने के ज़रूरी है कि हम कुरान फहमी के उस असूल को मद्देनज़र रखें जिसके मुताबिक जब कुरान करीम की एक सूरत मुकम्मल होती है तो वो उसके अपने बाद आने वाले सूरत की बुनियाद फराहम करती है। इससे पहले हमने सूरह मुहम्मद मुकम्मल की थी, और वो इस बात पे मुकम्मल हुई थी कि कामयाबी की राहें खोलने के लिए, कामयाबी की राहें खोलने के लिए हमें कुरान करीम को अपनी रहनुमा किताब बनाना होगा, और उसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखलाए हुए तरीक़ों के मुताबिक अमल करना होगा। जब हम ये दो काम करेंगे तो कामयाबी की राहें खुल जाएंगी, फिर आपको सिरात मुस्तकीम जो है वो भी मिल जाएगी। अब आप देखें कि सूरत की पहली ही आयत में ये उसी बात की याद दहानी है कि तुम्हें तो वाज़े तौर पे बता दिया गया है कि कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, कामयाबी की राहें कैसे खुलती हैं। अब अगर तुम सच्चे दिल से उस नुस्खे पे अमल करोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारे अवाल को संवार देगा, और तुम पे अपनी नेमतों का तमाम इस तरीके से करेगा कि तुम्हें हदायत भी देगा और फिर तुम्हें सिरात मुस्तकीम पे गामजन कर देगा। अल्लाह ताला की हदायत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। और जब सिरात मुस्तकीम, ये तो वो राह है जिस पे अंबिया कराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन जो है जिन्होंने जिस राह पे वो चले, और साथ ही इस बात की गारंटी भी दी जा रही है कि हक की इस अमली जद्दोजहद में अल्लाह ताला की नुसरत तुम्हारे साथ होगी। हो अल्लाह जी, वही ज़ात, वही अल्लाह, हो अल्लाह जी अनज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना, वही ज़ात है, ये जो तुम्हें नुस्खा बता रही है वही ज़ात है जिसने नाज़िल फरमाई सिकीनियत मोमिनीन के दिलों में, ले यज़दादू ईमानम मा ईमानहिम, ताकि मज़ीद हो जाए एक ईमान उनके ईमान के साथ, ताकि उनके ईमान में अफज़ूदगी हो जाए, एक और बात से और इजाफ़ा हो जाए। वलिल्लाहि जुनूदु समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लश्कर हैं आसमानों और ज़मीनों के। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला है इल्म रखने वाला बाहिकमत। अस्सकीना, सकन से बना, सीन काफ नून, हालत सुकून, तस्कीन, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं ट्रैंक्विलिटी। लेजाज़दादू, जैद से बना, जे ये दा, ताकि अफजूदा हो जाए और एनरिच हो जाए और बढ़ जाए, सो एज टू एनरिच, सो एज टू इंक्रीज। अब नुसरत का वादा उस ज़ात बाबरकत की तरफ से है और उन लोगों के लिए है जो मुस्तकिल मजाजी के साथ राह हक में अमली जद्दोजहद करेंगे, और इस जद्दोजहद का एक मकसद है कि राह हक के मुसाफिर पुरसुकून अंदाज में अपना काम जारी रख सकें,
دشمنوں کے بارے میں یا جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں خواہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نصرت فرماتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل فرمائے مومنین کو اور مومنات کو جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، انہی میں رہیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور کفارہ کر دے ان سے ان کی برائیوں کا، یا دور کر دے ان سے ان کی برائیاں، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی ہے اللہ کے نزدیک ایک عظیم کامیابی۔ خالدین، خلد سے بنا، ایک غیر معین مدت تک کہیں پہ رہنا، ایک لمبے عرصے تک رہنا، لیکن آپ عرصہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے۔ ابائڈ اور اسٹے فار انسپیسیفائڈ ڈیوریشن۔ سیئاتہم، سوا سے بنا، سین واو الف، ان کے برے کام یا ایک برے اثرات والی حرکات، دیر مس ڈیڈس۔ یہ جد و جہد جس کے لیے اللہ کریم جو ہیں وہ انکرج کر رہے ہیں، اس کا مقصد رائے حق میں عملی طور پہ جد و جہد کرنے والوں کو جنتوں میں داخل فرما دینا، یعنی ایسے لوگوں کو ایک ایسا ماحول اور ایک ایسا معاشرہ فراہم کر دینا ہے جس میں آسانیاں ہوں، آرام اور سکون ہو، باہمی محبت اور بھائی چارہ ہو، رواداری ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وعدہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو وہ بھی دور کر دی جائیں گی، کہ سلولی گریجولی انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اب ایسا جو خوبصورت انجام ہے، اس کی خبر دے کے اللہ تعالیٰ دونوں راہوں کا انجام جو ہے وہ واضح فرما دیتے ہیں کہ حق کا یہ ہے جو حق کی راہ پہ چلنے کا انجام ہے، اور باطل کا انجام جو ہے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ اگلی آیات میں ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ اللہ کریم کے نزدیک حق کی پیروی جو ہے یہ ہے جو حقیقی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور سزا دے یا عذاب کرے اللہ تعالیٰ منافقین کو، منافقات کو، اور مشرکین اور مشرکات کو۔ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو ظن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک سوء ظن، برے برے گمان۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، ان پر ہے دائرہ برائی کے، ان پہ ایک گردش ہے برائی کی۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور غضب اللہ تعالیٰ کا ان پہ۔ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور لعنت ہے ان پہ اور تیار ہے ان کے لیے جہنم۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ تو ایک بری جگہ ہے جہاں پہ جا کے پہنچے۔ A dreadful destination۔ الظانین، ظنن، جسے ہم عام طور پہ ظن کہتے ہوتے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ ہوا زیوم اور کنچور، دائرہ، سرکل، دور، دائرے کی حرکت، گردش زمانہ۔ اعدہ، عدد سے بنا، عین دال دال، تیار ہے، پریپیئرڈ۔ تو ایک مقصد تو آپ نے عملی جہد کا جو حق پہ لوگ قائم تھے ان کا انجام آپ نے سن لیا۔ اب دوسری پارٹی جو حق پہ نہیں چلے، تو منافقوں اور جو مشرک ہیں ان کو کرتوتوں کی اور ان کے برے جو اعمال ہیں ان کی سزا دینا ہے، کیونکہ ان بری حرکات کی وجہ سے ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو پھر انجام بھیانک ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمانوں اور زمینوں کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے عزت والا، حکمت والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد اور مبشر، بشارت دینے والا، اور نذیر، خبردار کرنے والا۔ لِتُؤْمِنُوا، تاکہ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پہ، وَتُعَزِّرُوهُ،
اور تم ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو، رائے حق میں ان کے ساتھ لگ کے رہو، وَتُوَقِّرُوا، اور تم ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم جو وہ تمہاری ذمہ داری لگائیں، جو تمہارے ذمہ وہ کام کریں، وہ کرنے میں صبح شام مصروف ہو جاؤ۔ جنود جنت سے بنا، جیم نون دال، عام طور پر اس کا ترجمہ آرمیز یا فورسز کا کیا جاتا ہے، لشکر، عساکر، عسکری قوت۔ اس پہ تھوڑی سی مزید بھی بات کرتے ہیں۔ تو وقرو، وقار سے بنا، وقار، ہم نام بھی رکھتے ہوتے لوگوں کا، وقار، واو کاف رے، وقار، تم تکریم کرو، تم وقار دو، دیٹ شوڈ ڈگنیفائی، یو ایکارڈ ویٹیج، کسی کو ویٹیج دو، یو گیو سم آنر اور ٹو گیو سم ریسپیکٹ۔ یہ سارے میننگ جو ہیں توقع ہو گیا۔ شاہدن، مشاہدہ کرنے والا، شاہدن مشاہدہ کرنے والا، شہد سے بنا، شین ہے دال۔ جنود سماوات، اب یہ ٹرمنالوجی سیکنڈ ٹائم آئی ہے اسی رکوع میں۔ جنود آرمی، فورسز، لشکر، السماوات۔ اب جب دونوں کو آپ اکٹھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لشکروں سے مراد وہ کائناتی قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کائنات میں سرگرم عمل ہیں۔ وہ خواہ ہمیں نظر آتی ہیں یا ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب پچھلے آیات کو ذرا ذہن میں رکھیے، جب حق کی سربلندی کے لیے اللہ کی نصرت کے طور پہ اللہ کی جو کائناتی قوتیں ہیں وہ اس کام میں لگ جاتی ہیں، اس طرح کہ وہ کام ہو کے رہنا ہے، تو پھر ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ مخلوق کے اعمال کا بغور مشاہدہ کیا جائے، اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری اور برے کام کرنے والوں کو اس برے کام کے انجام کے بارے میں خبردار کر دیا جائے۔ اب اس صورتحال میں اہل حق کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ ایمان لائیں اور ان کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کریں، اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور اس سلسلے میں ان کی جو بھی ذمہ داری لگائی جائے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں۔ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ سے، انما یبایعون اللہ، دراصل وہ تو بیعت کرتے ہیں اللہ سے، تو اللہ کے رسول کی بیعت در حقیقت اللہ کی بیعت۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پہ۔ فمن ناقصا، تو جو کوئی عہد شکنی کرے گا، جو کوئی عہد توڑے، فإنما ينقص علی نفسہ، تو اس کا عہد کا توڑنا پھر اسی کے اوپر ہے۔ ومن اوفا، اور جو کوئی وفا کرے، جو پورا کرے، بما عہد علیہ اللہ، جو کوئی وفا کرے جس کا عہد کیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے، فسیؤتی ہے اجر عظیما، تو وہ دیتا ہے اسے ایک اجر عظیم۔ یبایعون کا بے یہ اس کا روٹ ہے، آپ سے تابع داری کا عہد کرتے ہیں۔ پلیج، they pledge allegiance to you، کہ آپ کے ہر فرمان کی، آپ کے ہر جو حکم ہے اس کی فرمان برداری کریں گے، جیسا آپ نے کہا بالکل ویسا ہی کریں گے، اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے، جس کی بیعت کی جیسا وہ کہے ویسا کریں۔ نقص، نون کاف سے بنا، عہد شکنی کرتا ہے، قول توڑ دیتا ہے یا وہ وعدہ توڑ دیتا ہے، breaks or violates the oath۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمان برداری در حقیقت اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر
80 میں ارشاد ہے کہ ترجمہ ہے جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی، جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، اور جو کوئی منہ موڑے تو نہیں بھیجا ہم نے ان پہ بطور نگران۔ رسول کا کام کو ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہو جانا، پیغام پہنچا دینا، قبول کرتا ہے فابیا، نہیں کرتا خود ذمہ دار۔ اسی طریقے سے رسول کی بیعت دراصل اللہ سے بیعت ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے جو بھی عہد و پیمان کیا جاتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو رسول ہیں وہ اللہ کے ہی نمائندے ہیں، اللہ کا ہی پیغام آگے سنا رہے ہیں، اپنی کچھ نہیں سنا رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد نبھانے والے کو ایک بہترین صلہ اور عہد توڑنے والے کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، سَيَقُولُ تو اب کہتے ہیں، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ کہتے ہیں آپ سے جو پیچھے رہے، جو پیچھے بیٹھے رہے، من العراب عرابیوں میں سے، ان الاعراب سے، شغلتنا اموالنا، اب کیا کہتے ہیں؟ شغلتنا اموالنا، ہمیں مشغول رکھا ہمارے اموال نے، ہمارے کاروبار جو تھے انہوں نے، واہلونا، ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا، تو ہمیں بخشوا دیں۔ یقولون، کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو کچھ نہیں ہے ان کے دلوں میں، اوپر اوپر سے۔ کل، کہہ دیں، فَمَن یملک لکم من اللہ شیئا، تو کون اختیار رکھتا ہے تمہارے بارے اللہ کے حضور کسی شے میں؟ ان ارادہ بکم ضرًا، اگر وہ ارادہ فرما لے تمہیں کوئی ضرر دینے کا یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا، او ارادہ بکم نفع، یا وہ ارادہ کر لے تمہیں کوئی نفع پہنچانے کا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسا کچھ اعمال تم کر رہے ہو ان سے خوب باخبر ہے۔ المخلفون، خلف سے بنا، خے لام فے، پیچھے رہ گئے، who remained behind, who stayed behind، الاعراب، عرب، این رے بے، شرا نشین، بادیہ نشین، اپنی جگہ بدلتے رہنے والے، ڈویلرز آف ڈیزرٹ۔ اب رائے حق میں عملی جدوجہد جو نہ کرنے والے ہیں وہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں تاکہ ان کا بھرم قائم رہے، اور ایک طرف تو اپنے ذاتی مفادات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پہ ترجیح دیتے ہیں، اور دوسری طرف منہ سے کچھ اور اندر سے کچھ اور۔ کیا مطلب ہوا؟ منافقت برتتے ہیں۔ ایک طرف تو دعوی حق کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے قول اور فعل میں جو لوگ بھی تضاد رکھیں گے، منافقت کا مظاہرہ کریں گے، تو انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ان کے ہر طرح کے اعمال سے باخبر ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم لوگوں نے تو یہ ظن کیا، اللَّن ينقلب الرسول، کہ نہیں پلٹ کر آئیں گے رسول، والمؤمنون، اور جو ان کے ساتھ جو مومن ہیں وہ بھی، الی اہلہم ابدا، اپنے اہل کی طرف، اپنی جگہ کی طرف کبھی بھی۔ وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ جو بات تھی یہ تمہارے دلوں کو بڑی خوشنما لگی، بڑی پسند آئی، تمہارے دلوں میں یہ بات کھپ گئی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور ظن کیا تم نے ایک سوء ظن، ایک برا گمان۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو گئے قوم برباد ہونے والے، کہ تمہاری حرکتیں پھر ایسی ہو گئیں کہ تمہیں برباد کیا جائے۔ ینقلب، قلب سے بنا کہ لوٹ کر واپس آئیں گے، ریٹرن بیک۔ زُیّنَ، زین، زے یہ
नो, खुशनुमा या आरास्ता लगे, दिल को भाए, ब्यूटिफाइड, लुक्ड फेयर सी में, बड़ी पसंद आई बात। अब ऐसे लोगों के दिल में जिस तरह की बातें छुपी होती हैं, और ये वो बातें हैं जिसकी वजह से उन्होंने अमली जद्दोजहद से किनारा किए रखा, वो तो ये हैं कि अल्लाह ताला और उसका जो रसूल हैं, कि अल्लाह ताला के जो रसूल और जो उनके साथ जो मोमिनीन राय हक में जिस मुहिम पे निकले हुए हैं, वो मुहिम तो बड़ी कठिन है, और जिस तरह की कुव्वतों के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि वो उनके ऊपर ओवरकम कर सकेंगे, उन पर काबू पा सकेंगे। इसलिए फिर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये कभी वापस नहीं आएंगे, उधर ही ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब ऐसा ख्याल जब दिल में ऑलरेडी कुछ खोट मौजूद हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। वमल्लम युमिन बिल्लाहि व रसूल है, जो कोई नहीं ईमान रखता अल्लाह ताला पे और उसके रसूल पे, जो कोई नहीं ईमान रखता अल्लाह ताला पे और उसके रसूल पे, फ़इन्ना अअतदना लिल काफ़िरीन सईरा, तो हमने तैयार कर रखी है काफिरों के लिए एक भड़कती हुई आग। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ताला ही की बादशाही है आसमानों और ज़मीन की। यग़फ़िरु लिमन यशाअ, वो बख्श देता है उसे जो कोई चाहता है, वह जो अज़िबु मन यशाअ, और अज़ाब देता है उसे जो कोई चाहता है। व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह ताला है बख्शने वाला, रहम करने वाला। सईरन, सार से बना, सीन एन रे, भड़कती हुई, ब्लेजिंग फायर। यशा, शय, शीन ये अल्फ से बना, चाहता है, विल्स। अब सूरत हाल तो ये है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल पे ईमान अन्ना, जो ईमान नहीं रखते उनका अंजाम दुख, दर्द और तकलीफ़ें। अल्लाह ताला इस कायनात के खालिक और हकीकी मालिक हैं, सारे इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। निज़ाम कायनात चलाने के लिए उस ज़ात बेबरकत ने एक इंतहाई जामे कवानीन मुरतब कर रखे हैं, और उसके कारिंदे इस निज़ाम को चला रहे हैं। इन कवानीन की बुनियाद तवाज़न यानी अदल व इंसाफ पे है। हक और बातिल की राह हर एक पे वाज़ेह है, और हर किसी को उसकी कोशिश के मुताबिक सिला मिलता है। सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ूना, अब कहते हैं वो जो पीछे बैठे रहते, पीछे छोड़े हुए, इज़न तलक़्तुम इला मग़ानिमा, जब तुम जाने लगते हो गनीमतों की तरफ, गनाइम की तरफ, लिताख़ुज़ूहा, ताकि तुम उन्हें साथ रख लो, तुम उन्हें अपने साथ रख लो। ज़रूना, तो क्या कहते, ज़रूना नत्तबिकुम, छोड़ो हमें कि हम तुम्हारी पैरवी करें, हम भी तुम्हारी इत्बा करें। युरीदूना अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह, वो इरादा रखते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि बदल डालें अल्लाह ताला के कलाम को, अल्लाह ताला के कहे हुए को। कुल कह दें, कुल्लन तत्तबिऊना, कि तुम हरगिज़ नहीं पैरवी करोगे हमारी, तुम हरगिज़ नहीं पैरवी कर सकते हमारी, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। कज़ालिकुम क़ाल अल्लाह मिन क़ब्ल, इसी तरह से कहा हुआ है अल्लाह ताला ने इससे पहले, अल्लाह ताला ने इससे पहले, इस मौके से पहले ये बात ऑलरेडी फरमा दी हुई है कि तुम हमारी पैरवी नहीं कर सकते। फसयक़ूलूना, तो फिर कहते हैं वो, बल तहसदूनना, बल्कि तुम लोग तो हमारे से हसद करते हो, इसलिए तुम हमें साथ नहीं ले जाना चाहते। बल कानू ला यफ़क़हूना इल्ला क़लीला, अब हकीकत तो ये है कि वो समझ ही नहीं रखते, सिवाय बस थोड़ी बहुत, उन्हें समझ ही नहीं है मामले की। अनतलक़तुम, तलक तो ये लाम काफ, तुम चल देते हो,
نکل پڑتے ہو، روانہ ہوتے ہو. یو سیٹ فورتھ، یو سیٹ آؤٹ. کلام کاف لام میم سے بنا، کہا ہوا، فرمایا ہوا، اسپوکن اور سیٹ. اب جب کبھی وہ جو الاعراب، اب حرکتیں آپ دیکھ لیں منافقوں والی اور ابن الوقت والی اور خود پرستی والی، جب کبھی وہ رائے حق کی کوئی ایسی مہم کے بارے میں دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی آسان ہے، اس پہ جلدی فتح بھی مل جائے گی، بڑے فائدے ملیں گے، تو پھر یہ جناب ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. اور دلوں میں کیا ہے کو جو پہلے بتا دیا گیا کہ تم ایسے نہیں کر سکتے، ہم ثابت کریں نہیں جناب ہم ایسا کر سکتے ہیں، تو گویا اللہ کے کہے ہوئے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو جو بھی اس طرح کا ذہن میں رکھے گا وہ تو ان مہمات میں ساتھ جانے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کا تو یہ درجہ ہے ہی نہیں کہ یہ اچھے کام اس طریقے کے وہ بھی کر سکے. اس لیے جب انہیں اجازت نہیں دی جاتی تو اسے حسد قرار دیتے ہیں. کل المخلفین من الاعراب، کہہ دیں ان پیچھے ہوئے چھوڑے، ان پیچھے جو بیٹھے رہ جانے والے پیچھے چھوڑے ہوئے اعراب سے، ستدعون الی قوم، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف، اولی باس شدید، ایک ایسی قوم کی طرف تم بلائے جاؤ گے جو لڑنے میں بڑے سخت ہیں، سخت جنگجو ہیں. تو قاتلونہم، تو پھر تمہیں ان سے لڑنا ہے، پھر تمہیں ان سے لڑائی کرنی ہے. اور یسلمون، یا پھر یہ کہ وہ تسلیم کر لیں، وہ ایمان لے آئیں، وہ اسلام لیں، وہ ہار مان لیں. فَإِن تُطِیعُوا، اگر تم اس معاملے میں اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک احسن اجر جو ہے وہ دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم اب منہ موڑو گے، اب تمہیں اگر ایک موقع دیا جاتا ہے، اگر تم منہ موڑو گے، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ تم نے اس سے پہلے منہ موڑا، یعذبکم عذابا علیما، تو عذاب دے گا تمہیں پھر عذاب المناک. باس بے الف سین سے بنا، دہشت ناک، خوفناک، سخت، جنگجو، ڈریڈفل، ٹیرر. اب اس آیت کریمہ میں ان الاعراب کے لیے ایک امتحان رکھ دیا گیا ہے کہ اگر واقعی تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو پھر اس کہے کا تمہیں عملی ثبوت دینا ہوگا. اور اس کی صورت یہ ہے کہ تمہارا مقابلہ ایک سخت جنگجو قوم سے کروایا جائے گا جس میں کوئی مشکلیں ہوں، تکلیفیں ہوں، کچھ کرنا پڑے. اب یا تو تم انہیں پوری طرح زیر کرو تو قاتلو، ان سے لڑائی کرو، اور لڑائی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو زیر کرنا. یا تو تم انہیں پوری طرح زیر کر لو، ان پہ فتح پاؤ، یا پھر ایک وہ صلح پہ آمادہ ہو جائیں، یا پھر اسلام لے آئیں. اس حد تک تم نے لڑنا ہے کہ وہ قوم مطیع فرمان ہو جائے. اب اگر اس امتحان میں تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانی اور پورے دل و جان سے اس پہ قائم رہے تو تمہیں ایک بہترین اجر سے نوازا جائے گا. لیکن اگر تم نے منہ موڑا، اگر تم نے پھر وہی حرکتیں کی جو اس سے پہلے کرتے رہے ہو، تو پھر تمہیں ایک سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. لیس علی الاعمى، لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پہ کوئی حرج، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کوئی لنگڑے پہ کوئی حرج، ولا المریض حرج، اور نہ کسی مریض پہ کوئی حرج. ومن یطع اللہ، جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، تو داخل فرما دیتا ہے اسے ایسے باغوں میں جاری ہیں جن کے تحت نہریں. ومن یتولی، اور جو کوئی منہ موڑ لیتا ہے، یعذبہ عذابا علیما، تو عذاب دیتا ہے اسے ایک عذاب المناک. حرج سے بنا ہے رے چیم، کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی،
کوئی الزام کی راہ، any stains, any restriction or any blame. یتولا ولی سے بنا، واو لام شے، روح گردانی کرتا ہے، مڑ جاتا ہے، رخ بدل لیتا ہے، ٹرنز اوے. اب ایسے لوگوں کو یہ واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جائز عذر رکھنے والے اس امتحان سے مستثنا ہیں، اور ان مستثنا ہونے والوں کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور ان کا ذکر ہمیں سورہ توبہ کی آیات نمبر 90 اور 91 میں ملتا ہے، کیونکہ وہاں بھی ایسے ہی اعراب کی بات ہے. ترجمہ: نہیں ہے ضعیفوں پر، نہ مریضوں پر، اور نہ ان پہ جو نہیں پاتے نفقہ کوئی بھی حرج، جبکہ وہ خیر خواہ رہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے. ان استثناء والوں کے لیے بھی یہ ساتھ شرط ہے. اب اس کے علاوہ پھر باقی جتنے لوگ بھی ہیں وہ سارے اس حکم میں آ جائیں گے، ان سب کے لیے نافذ ہے. اب جو کوئی بھی ثبات دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرے گا تو جنت کا حقدار بن جائے گا، اور جو کوئی منہ موڑے گا تو عذاب کا مستحق ہو جائے گا. اب دونوں انجام تمہارے سامنے ہیں، فیصلہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے کہ کیا انجام چاہتے ہو، کون سی راہ اپنانی ہے. اب مختصر سا خلاصہ، حقیقی کامیابی کی راہوں کا کھلنا قرآن کریم کو اپنی رہنما کتاب بنانے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عملی جدوجہد کرنے سے مشروط ہے. اب رائے حقیقی کی واضح نشاندہی کے بعد اس صورت میں ہمیں 3 طرح کے جو طرز عمل ہیں وہ اسٹڈی کرنے کا موقع ملتا ہے اور ان کے انجام کا بھی پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے حق پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق عملی جد و جہد کرنے والے، اور دوسری وہ پارٹی جو اسٹیٹ اوے حق کا انکار کر دیتے ہیں اور حق کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں. اور ایک تیسری پارٹی کہ زبانی کلامی تو وہ حق کا اقرار کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ حق سے فرار رکھتے ہیں. یہ جو عملی جد و جہد ہے حق کی راہ میں، اس کا مقصد ہے، اور ایک پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچانا ہے. اب اس جد و جہد میں جو دل و جان سے شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ملتا ہے. جبکہ جو لوگ رائے حق کی مخالفت کرتے ہیں، جو منافقین ہیں اور جو مشرکین ہیں، ان کو اپنے کیے کے مطابق اس کی سزا ملتی ہے. عملی طور پہ کمزوری کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے ذاتی مفادات کو ترجیح دینا، اور یہ والی روش کسی بھی طرح سے قابل ستائش نہیں. اب پیغام حق جب پہنچ جائے، جب آپ وہ سن لیں، اسے اختیار کرنا یا اختیار نہ کرنا ہر ایک کی اپنی ثوابدید ہے. عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسا کرنے سے پہلے دونوں کے انجام پہ ذرا نظر ڈال لی جائے، اس پہ سوچ بچار کر لیا جائے، پھر کوئی عملی سٹیپ جو وہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم.